VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2026 کا راہ اعتدال ابھی ملا ہے۔ میں اس میں شائع ہوا ایک خطاب پڑھتا ہوں جو مولانا کاکا انیس احمد عمری صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ یہ بہت اہم خطاب ہے۔ فارغین جامعہ کے نام درد مندانہ پیغام 17 مئی 2026 کو منعقدہ جامعہ کے سالانہ اجلاس میں پیش کردہ خطاب ہے، بغور سنیے گا۔ میرے عزیزو، آج کا دن آپ کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور یادگار دن ہے۔ آج آپ جامعہ کی اس پرسکون فضا سے نکل کر عملی زندگی کے وسیع میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ مرحلہ جہاں خوشی کا باعث ہے، وہیں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک عالم دین کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کے دین کی خدمت اور انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں اور جہاں بھی رہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے اعلاء کلمت اللہ کا عظیم مقصد رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے خدمت دین کو اپنی زندگی کی اصل ترجیح بنا لیا تو یقین رکھیے کہ آپ کامیاب ہیں، چاہے دنیا کی ظاہری آسائشیں آپ کو کم ہی کیوں نہ حاصل ہوں، لیکن اگر آپ خدمت دین کے جذبے سے محروم رہیں تو یہ محرومی یقیناً آپ کے لیے مقصد زندگی میں ناکامی کے مترادف ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج جو سند آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے، یہ مکمل علم کی منزل نہیں بلکہ علم کے ایک نئے سفر کی ابتدا ہے۔ یہ اختتام نہیں بلکہ یہ ایک نئے آغاز کی علامت ہے۔ اس لیے کبھی یہ احساس دل میں نہ آنے دیجیے کہ اب آپ علم کی آخری منزل تک پہنچ گئے ہیں، بلکہ اپنی علمی پیاس کو ہمیشہ زندہ رکھیے اور عصر حاضر کی علمی و تعلیمی سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے اہل علم کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، لیکن یہ رفعت معلومات کے ذخیرے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اس علم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حیثیت الہی اور حسن عمل کی وجہ سے ہے۔ ایک عالم دین کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس کا علم اس کے اندر معرفت الہی، خوف خدا اور عملی زندگی کی پاکیزگی پیدا کرے۔ اس کی عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور کردار اسلام کی عملی تصویر بن جائیں۔ ہماری شخصیتیں کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینہ دار ہوں، تاکہ لوگ ہمارے قول سے پہلے ہمارے عمل کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی کو پہچانیں۔ ایک عالم دین اور داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عہد کی زبان، اس کے مسائل، اس کی تہذیب اور اس کی نفسیات کو سمجھے۔ اس مقصد کے لیے
دینی علوم میں رسوخ کے ساتھ عصری علوم اور جدید افکار سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ مطالعہ ہماری زندگی کا مستقل معمول ہونا چاہیے۔ علمی بصیرت، فکری پختگی اور وسعت نظر مسلسل مطالعے اور مختلف اہل علم کی کتابوں سے استفادہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج طبق علماء کے بعض افراد کے لیے سطحی مطالعہ اور کتاب سے دوری ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمیں معلومات کی فراوانی تو دی ہے، لیکن گہرائی، تحقیق اور غور و فکر کے ذوق کو کمزور بھی کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اور علم کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کریں۔ ہمیں کشادہ دلی اور غیر جانبداری کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے اہل علم کی تحریروں سے استفادہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے: جو بات حق اور مفید ہو اسے قبول کر لو، اور جو غلط ہو اسے چھوڑ دو۔ عزیزان من، موجودہ دور کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک انتہا پسندی، تنگ نظری اور تخریبی سوچ کا فروغ ہے۔ آپ اس فکری دلدل سے ہمیشہ محفوظ رہیے۔ جامعہ نے آپ کو ایمان و عمل کے ساتھ اعتدال فکر، وسعت نظر اور امت کی خیر خواہی کا جو قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے، اسے زندگی بھر سنبھال کر رکھیے۔ دین کی خدمت کرنے والے افراد، اداروں اور جماعتوں کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ حسن ظن کا رویہ اختیار کیجیے، ان کی خوبیوں کا اعتراف کیجیے اور نیکی و تقوی کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کے ساتھ تعاون ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کے نیک کاموں میں رکاوٹ نہ بنیے۔ آج ہمارا ملک اور معاشرہ جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اس میں آپ کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ وقت نفرتوں کی آگ بھڑکانے کا نہیں، بلکہ محبت، خیر خواہی اور امن کے پھول کھلانے کا ہے۔ آپ داعیان حق ہیں۔ آپ کے پاس انسانیت کے لیے نجات بخش پیغام ہے، اس لیے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس پیغام کی رحمت کو عام کرنے میں صرف ہونا چاہیے۔ آپ کی سوچ تعمیری ہو، آپ کا انداز گفتگو حکیمانہ ہو اور آپ کی دعوت اخلاص، محبت اور دردمندی پر مبنی ہو۔ خود بھی ہر قسم کی تقریب سے دور رہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ تمام عزیز فضلاء کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری دعائیں، نیک تمنائیں اور الفت و محبتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ حضرات سے دین و ایمان کی سربلندی کی خدمت لے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی۔ امید ہے یہ خطاب ہمارے عزیز مولانا کاکا انیس احمد عمری صاحب دامت برکاتہم کا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔